لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: من نجاة يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میری معزز مائیں اور بہنیں، دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہم سب کے اس مل جل کر بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہم سبھی کی ہدایت عمل کا ذریعہ بنائے اور اللہ کی رضا کا ذریعہ اس مجلس کو بنا دے. اور دعا فرمائے اولاً اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پاک تلاوت کی. اس حدیث پاک میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا. بڑا بہترین سوال ہے. قیامت تک آنے والے انسانوں، قیامت تک آنے والے مرد عورتوں کی نفع کا سوال ہے، فائدے کا سوال ہے. کیا سوال کیا؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: من نجات یا رسول اللہ؟ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں، قیامت کی رسوائی سے بچ جاؤں، جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں، تو ان تمام چیزوں سے مجھے نجات کیسے ملے گی؟ کتنا بہترین سوال کیا کہ دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، لیکن قیامت کے دن اللہ کی ناراضگی سے نجات کیسے مجھے مل جائے؟ قیامت کے دن کی رسوائی سے نجات مجھے کیسے ملے گی؟ جہنم کے عذاب سے نجات مجھے کیسے ملے گی؟ آج ہم بھی ایک دوسرے کو سوال کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں، لیکن اس کا تعلق، ان سوالوں کا تعلق دنیا کے ساتھ ہوتا ہے، دنیا کی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن ایک صحابی، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، ان کی نگاہ آخرت کی طرف ہے، جنت بنانے کی فکر میں ہے. تو یہ سوال پوچھ رہے ہیں: یا رسول اللہ میں اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے، جہنم کے عذاب سے نجات کا ذریعہ کیسا ہے؟ کیا میں عمل کروں؟ تو اس سوال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی جو بڑی بہترین ہے، بڑی جامع اور معنی ہے. املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی بات کہ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اللہ تعالیٰ قیامت کے ہلاکی سے، جہنم کے عذاب سے نجات دے دے گا. مسلمان ہم، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ مسلمان اسے کہتے ہیں جو اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا پابند ہو، قرآن احادیث کے حکموں کا پابند ہو، اسے مسلمان کہتے ہیں. جو اپنی منچاہی زندگی گزارے، آزاد بن کے زندگی گزارے، اس کو مسلمان نہیں کہا جاتا. مسلمان تو اللہ، اس کے رسول کے احکام کا پابند ہوتا ہے. تو ہم مسلمان ہر چیز میں پابند ہیں اللہ کے احکامات کے. ہم کھانے میں پابند ہیں، ہم دیکھنے میں پابند ہیں، ہم سننے میں پابند ہیں، ہم باہر کام کرنے میں شریعت کے پابند ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں. حتیٰ کہ ہم زبان سے، اپنی زبان سے کلمات کو نکالنے میں، اپنی زبان سے الفاظ کو نکالنے میں بھی ہم پابند ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں. قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو خطبے میں من آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لفظ تم اپنی زبان سے نکالتے ہو،
جو لفظ قرآن کریم نے جملے نہیں کہے، کلام نہیں کہے، عبارتیں نہیں کہی، بلکہ قرآن کریم کیا تعبیر استعمال کرتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ تم اپنی زبان سے نکالتے ہو وہ تمہارے کرامن کاتبین تمہارے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اگر زبان سے اچھی باتیں نکلی ہیں، زبان سے اچھے جملے نکلے ہیں، زبان سے دین کی باتیں نکلی ہیں، زبان سے قرآن کی تلاوتیں نکلی ہیں، زبان سے اللہ کا ذکر نکلا ہے، زبان سے ایسے جملے نکلے ہیں، ایسے کلمات نکلے ہیں جو ماں باپ کے دل کو خوش کرنے والے ہیں، کسی کی غم کو ہلکا کرنے والے ہیں، کسی مسلمان کی دل جوئی کرنے والے جملے ہیں، وہ تمام جملے نیکی کے نام اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ اور اگر زبان سے ایسے الفاظ نکلے، ایسے جملے نکلے جو فاحش کلمات ہیں، گالی گلوچ کے الفاظ ہیں، غیبت کے جملے ہیں، کسی کے دل کو توڑنے والے ہیں، کسی کو ناراض کرنے والے ہیں، کسی کی عزت کو داغدار کرنے والے ہیں، یہ تمام جملے فرشتے ہمارے گناہ کے نام اعمال میں لکھتے ہیں۔ تو ہم بولنے میں بھی آزاد نہیں ہیں۔ اس زبان کے بارے میں ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا، مشکاۃ شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے، ضمانت دے دے کہ میں ان دو چیزوں کو غلط استعمال نہیں کروں گا، انا اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ انسان کی زبان ہے، دوسری انسان کی شرمگاہ ہے۔ اگر یہ ان دو چیزوں کو انسان صحیح استعمال کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا، ہمارے نبی اس کی گارنٹی لے رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کو دیکھے، ہمارا بڑا چھوٹا مرد عورت ہر ایک زبان سے فحش جملے بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، گالی گلوچ کے الفاظ نکل رہے ہیں۔ ہمارے ماحول کے، ہمارے معاشرے کے چھوٹے چھوٹے بچے کی زبان پر گالیوں کے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں۔ ان چھوٹے سے معصوم سے بچے نے یہ گالیاں کہاں سے سیکھی؟ یہ فحش جملے ان کی زبانوں پر کہاں سے چڑھ گئے؟ انہوں نے اپنے ہی گھر میں اپنے ماں باپ سے یہ کلمات کو سنے تو آج ان کی زبان پر گالی گلوچ کے الفاظ چڑھتے چلے گئے۔ تو اس زبان کا صحیح استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں زبان عطا فرمائی۔ انسان ہر وقت اس لیے کہتے ہیں پہلے انسان سوچے تو پہلے تولے پھر بولے، پہلے سوچے تولے پھر بولے کہ یہ بولنا میرا کیسا ہے۔ آج انسان بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے دوسرے کے سامنے، میں اپنے دل میں نہیں رکھتا، میرے دل میں جو آتا ہے میں صاف صاف وہ کہہ دیتا ہوں۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، کسی اور غیروں کا اصول ہوگا، کسی اور کا اصول ہوگا، یہ اسلام کا اصول نہیں ہے۔ اسلام کا اصول تو یہ ہے کہ دل میں ہر آنے والی بات کو زبان سے اس کا اظہار نہیں کرنا ہے، اسی بات کا اظہار کرنا ہے جو اچھی ہو، جو کسی کو ناراض کرنے والی نہ ہو۔ آج ہم اپنی زبان کا جائزہ لیں، رات میں جب ہم روزانہ سونے کے لیے جائیں، ہم پورے دن کا جائزہ لیں، میں نے زبان سے کتنے اچھے کلمات نکالے، کتنے برے کلمات نکالے، زبان سے کتنی ایسی باتیں نکلی جو کسی کو ناراض کرنے والی ہوئی، جو غیبت کے قبیل سے ہے، کسی کی عزت کو داغدار کرنے والی۔ آج ہم بڑی آسانی سے چار پانچ کے سامنے کسی کی عزتوں کو اچھال دیتے ہیں، ہم اس کو اپنا ہنر سمجھتے ہیں کہ میں نے کیسا سب کے سامنے اس کی بے عزتی کر دی، ایک اس کو ہنر سمجھا جاتا ہے۔ اور جب چار پانچ لوگوں کے سامنے کسی کے عزت کو اچھالا جاتا ہے تو بعد میں دوسرے بھی اس کو سراہتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، تو نے کتنا اچھا اس کا جواب دیا، کتنی اچھی تو نے بات کی، کتنا اچھا تو نے اس کو تانا مارا، کتنا اچھا تو نے جملہ نکالا، اس کی تو پوری عزت اس کی اتر گئی۔ گناہ کرنے والے کی اور سراہا جا رہا ہے، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا، آج غلط کو غلط ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ ایک بندہ وہ ہے، ایک بندی وہ ہے جو غلط کام کرتے ہیں، گناہ کا کام کرتے ہیں، اور گناہ کو گناہ بھی سمجھتے ہیں کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا، غلطی ہو گئی، اللہ کے حکم کے خلاف عمل ہو گیا، قرآن حدیث کے خلاف یہ عمل ہو گیا، اللہ کبھی نہ کبھی اس کو اس عمل سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے۔ اور ایک بندہ وہ ہے، ایک بندی وہ ہے جو گناہ کرتا ہے، جو گناہ کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، غلط عمل کرتے ہیں، لیکن اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔
یہ سمجھتے ہی نہیں کہ میں نے قرآن حدیث کے احکام کے خلاف ورزی کر لی، میں نے اللہ کے حکم کے خلاف عمل کر لیا، میں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیا، میں نے یہ گناہ کا عمل کر لیا، میں نے شریعت کے حکم کو توڑ دیا، اس کو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، تو اس عمل سے اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ تو ہم ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں، زبان سے ایسے جملے نکالے جو کسی ہر مسلمان کے دل کو خوش کرنے والے ہو، کسی مسلمان کی عزت کو داغدار کرنے والے نہ ہو۔ ایک مسلمان کا مقام کتنا اونچا ہے، حدیث پاک میں ایک واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے تشریف فرما ہے، بیت اللہ سامنے ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو خطاب فرمایا، یا بیت اللہ ما اطیبک ما اعظمک ما حرمتک، اے بیت اللہ تو بڑی عظمت والا ہے، تو بڑی حرمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، تیرا مقام بڑا اونچا، تیری شان بڑی اونچی ہے، تیری حرمت بڑی اعلیٰ ہے، تیری عزت بڑی اعلیٰ ہے۔ ہر مسلمان بندے بندی کے دل میں بیت اللہ کی محبت ہوتی ہے، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ زندگی میں ایک ہی موقع ہی صحیح مل جائے، اپنی آنکھوں سے بیت اللہ کی زیارت کر لو، نبی کے رسول کے روزے پر حاضری نصیب ہو جائے۔ ہر ایک کے دلوں میں بیت اللہ کی حرمین شریفین کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، چاہے کوئی نمازی نہ ہو، بے نمازی ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، جگاری ہے، اور اس کے سامنے بھی کسی نے بیت اللہ کو گالی گلوچ کے الفاظ نکالے، وہ مسلمان جو اسلام سے دور، شریعت سے دور، قرآن سے دور، نمازوں سے دور ہے، عبادتوں سے دور ہے، جو گناہ سے قریب ہے، فحاشی کے قریب ہے، شراب کے قریب ہے، جوا کے قریب ہے، ایسے مسلمان کے سامنے بھی اگر کسی نے بیت اللہ کو گالی دے دی، وہ مسلمان بھی برداشت نہیں کرے گا، وہ مسلمان بھی اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، تو نے بیت اللہ کو گالی تو دے رہا ہے۔ اگر کوئی نعوذ باللہ بیت اللہ کی در و دیوار کو توڑنے کی کوشش کرے، پوری دنیا کے مسلمان اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے کہ بیت اللہ کو منہدم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر ایک مقام تو بیت اللہ کا ہے اور ایک مقام اللہ کے نزدیک مومن کا ہے۔ اللہ کے نزدیک مومن کا مقام کتنا اونچا، مومن کی شان کتنی اونچی ہے۔ ہمارے نبی بیت اللہ کو خطاب فرما رہے ہیں، یا بیت اللہ ما اطیبک ما اعظمک ما حرمتک، تو بڑی شان والا، بڑی حرمت والا، بڑے اونچے مقام والا، بڑی عزت والا، بڑی حرمت والا۔ آگے فرمایا المؤمن اعظم حرمتک، مومن کا مقام اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے، مومن کی شان اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے، مومن کی عزت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اگر کسی مسلمان کے دل کو توڑنا بیت اللہ کے دری دیوار کو توڑنے سے بڑا گناہ ہے، کسی مسلمان کو گالی گلوچ کرنا بیت اللہ کو گالی گلوچ کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ اب ہم سمجھیں، ہم ایک مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات میں ایک دوسرے کے سامنے ایسے باتیں، ایسے جملے نکال دیتے ہیں جو سامنے والے مسلمان کو دوسرے کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا جائے، اپنی زبان کو قابو میں رکھا جائے۔ ایک حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا، بسا اوقات انسان اپنی زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے، ایک جملہ نکالتا ہے، اور اس کو بڑا معمولی سمجھتا ہے، اور بڑی معمولی سے ہلکا سا جملہ اپنی زبان سے نکال دیا۔ ہمارے نبی فرماتے اس ایک جملے کی وجہ سے اس کو جہنم کی ایسے تہ میں ڈال دیا جاتا ہے جیسے مشرق و مغرب کے درمیان کی دوری ہوتی ہے، اتنی دوری جہنم کے اندر اس کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ مسلمان اپنی زبان سے کلمہ نکالتا ہے، کہ جملہ نکالتا ہے، اور اس کو بڑا نہیں سمجھ، لیکن اس کے دل سے وہ جملہ نکلا ہے، اخلاص کے ساتھ نکلا ہوا ہے، اخلاص کے ساتھ نکلا ہوا، اخلاص بھرا پڑا ہوا ہے، وہ اللہ کو اتنا محبوب لگتا ہے، اتنا پسند آتا ہے، وہ اللہ ایک ہی جملے میں اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی مشہور روایت ہے، آج اچھے اخلاق جو ہم کہتے ہیں، اچھے اخلاق ہونا چاہیے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، مرد عورت اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرے۔ اچھے اخلاق سب سے پہلے انسان کی زبان سے آتے ہیں۔
اپنی اصلاح کے لیے سب سے پہلی فکر یہ اپنی زبان کی اصلاح کر لے. اور انسان کی زبان سدھر جائے تو انسان کے اچھے اخلاق بھی بن جائیں گے، انسان کی پوری ذات سنور جائے گی. اگر انسان کی زبان بگڑی ہوئی ہے تو اس کے دوسرے بدن کے اعضاء سے اعمال بھی سرزد ہوں گے اور بد اخلاقی والے اعمال سرزد ہوں گے. تو اخلاق میں سب سے بڑا رول جو انجام دیتا ہے وہ انسان کی زبان ہے. اس لیے ایک آئینے میں دیکھنے کی دعا ہے، میں کہا کرتے اس دعا کو تو ہر نماز کے بعد اللہ تعالی سے ہم مانگے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم احسنت خلقی فحسن خلقی، کہ اے اللہ تو نے مجھے بڑا حسین مخلوق بنایا. ہم جب آئینے میں دیکھتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں اللہم انت احسنت خلقی، اللہ تو نے مجھے بڑا حسین مخلوق بنایا. انسان یہ سب سے خوبصورت مخلوق ہے. اب چاہے کوئی انسان کالا ہو، پتلا ہو، دبلا ہو، پست قد ہو، لیکن وہ انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، دنیا کی تمام مخلوق سے عزت دار ہے. اسی لیے اگر آپ کسی کالے سے کالے انسان کے پاس چلے جاؤ جو بدصورت ہے، کالا کلوٹا ہے، پتلا دبلا پستہ قد ہے، آپ اگر اس سے یہ کہو کہ میرے اندر وہ طاقت ہے، وہ پاور ہے، وہ صلاحیت ہے کہ آپ جو جانور میں چاہو گے میں آپ کی باڈی کو، آپ کے جسم کو اس جانور میں کنورٹ کر دوں گا، تبدیل کر دوں گا. اب جو جانور چاہو، شیر بننا چاہو، چیتا بننا چاہو، خوبصورت مور بننا چاہو، یا کوئی اور پرندہ خوبصورت بننا چاہے جو ہوا میں اڑنا چاہے، میرے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ طاقت، یہ پاور ہے، میں تمہارے جسم کو کسی بھی جانور میں تبدیل کر سکتا ہوں. اگر یہ مان لیا جائے، کسی بدصورت سے بدصورت انسان کو کہا جائے، وہ اس بات کو گوارا نہیں کرے گا کہ میں خوبصورت سے خوبصورت جانور میں تبدیل ہو جاؤں. وہ کہے گا جانور سے بہتر میں ہی ہوں، چاہے جیسا بھی ہوں، لیکن میں انسان ہوں، جانور سے ہر حال میں بہتر ہوں. تو انسان بڑی حسین مخلوق ہے. اس لیے آنے میں دیکھنے کی دعا ہے اللہم انت احسنت خلقی، اللہ تو نے مجھے بڑا حسین مخلوق بنایا، بڑا حسین خوبصورت مخلوق بنایا. فحسن خلقی، میرا اخلاق بھی حسین بنا دے، میری زبان بھی خوبصورت بنا دے، میرا چہرہ بڑا خوبصورت، میرا جسم بڑا خوبصورت، میرا ہر ایک عضو بڑا خوبصورت ہے. میری زبان کو حسین بنا دے، میری زبان سے فحش جملے نہ نکلے، میری زبان سے تانے والے جملے نہ نکلے، میری زبان سے ایسے جملے نہ نکلے جو تیر کی طرح لوگوں کے دلوں کو چیرنے والے ہو. اس دعا کو ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اخلاق میں سب سے بڑا کردار زبان کا ہے. زبان صحیح ہے تو انسان کے اخلاق صحیح ہوں گے، زبان بگڑی ہے تو انسان کی پوری ذات، اس کے پورے اخلاق بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. بخاری شریف کی مشہور روایت ہے، آج ہم عبادت میں تو بڑے پیش نظر آتے ہیں. ہماری 5 وقت کی نمازوں کی بھی پابندی ہوتی ہے، تہجد کی بھی پابندی، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، صبح شام ذکر و اذکار بھی ہو رہے ہیں، ہم ہر عبادت بھی کر رہے ہیں، لیکن ہماری زبان سے فحش باتیں بھی چل رہی ہیں. زبان سے جو من میں آیا وہ جملے نکالتے چلے جا رہے ہیں. اللہ نے طاقت دی، پاور دی، تو اپنے ماتحتوں کو دبایا جاتا ہے، اپنے ماتحتوں پر ظلم کیا جاتا ہے. ساس ہے، اپنی بہو کے سامنے جو مرضی میں آئے وہ جملے کست کر چلی جاتی ہے. ماں ہے، اپنی اولادوں کو کوسا کرتی ہے، لان و تان کے جملے زبان سے نکالتی ہے. ہر اوپر والا چھوٹے کے سامنے اپنے دل کی بھڑاس کو نکالتا ہے، اپنی زبان سے جو من میں آیا الفاظ بول کر چلا جاتا ہے. شریعت نے یہ مزاج نہیں بنایا. اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی اس نے اخلاق سے پیش آئے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی، اپنے نیچے والوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آئے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے، ان کے سامنے بھی نرمی سے گفتگو پیش کرے، اچھی زبان میں اچھی کلام سے ان کے سامنے بات چیت کی جائے. یہ ہمارے اسلام کا مزاج ہے. تاکہ ہم عبادت میں تو بڑے پیش نظر آتے ہیں، لیکن جہاں معاملات کی بات آتی ہے، اخلاق کی بات آتی ہے، تو ہم اپنے آپس میں تعلقات میں سب سے بگڑے ہوئے نظر آتے ہیں. بخاری شریف کی مشہور روایت ہے، ایک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک خاتون کے بارے میں. وہ خاتون ہے، بڑی دیندار ہے، نمازوں کی پابند، نوافل کی پابند، ذکر و اذکار کی پابند، بڑی دیندار ہے، لیکن اس کی زبان اچھی نہیں، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کے اخلاق سے اس کے پڑوسی معمول نہیں.
ہمارے نبی نے فرمایا جہنم میں جائے گی۔ حالانکہ عبادت میں پیش پیش ہے، اللہ نے ہم پر دو طرح کے حقوق کو عائد فرمائے، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ بندوں کے، حقوق اللہ کہ اللہ کے حقوق ہے، بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اللہ کی عبادتیں کر رہا ہے، اگر اس میں کچھ کوتاہی ہو گئی، آگے پیچھے ہو گیا، اللہ سے معافی مانگی جائے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن جہاں حقوق العباد ہے، نمازیں ہو رہی ہے، تہجد کی پابندی ہے، لیلۃ القدر ہے، رمضان کا مہینہ ہے، لیلۃ القدر ہے، حرم شریف ہے، پوری رات انسان سجدے میں گزار دے، اللہ سے توبہ کرتا رہے، معافیاں مانگتا رہے، اللہ حقوق اللہ کو تو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر آپ نے کسی اپنے کمزوروں کو دبایا ہے، آپ نے کسی کو گالی گلوچ کیا ہے، چار لوگوں کے سامنے کسی کی عزت کو اچھالا ہے، اگر آپ نے کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو ناراض کیا ہے، ماں باپ کے دلوں کو دکھایا ہے، کسی کو رلایا ہے، تو یہ آپ کی توبہ، آپ کا اللہ کے سامنے معافی مانگنا، آپ کی عبادتیں یہ آپ کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گی۔ تو ہمارے نبی سے پوچھا گیا کہ ایک خاتون ہے، بڑی دیندار ہے، عبادت گزار، تہجد کی پابند، نوافل کی پابند، لیکن اس کے پڑوسی اس سے محفوظ نہیں ہے، ہمارے نبی نے فرمایا جہنم میں جائے گی۔ پھر ایک مرتبہ فرمایا کہ خاتون کے بارے میں کہ عبادت کی پابند ہے لیکن نوافل کا اہتمام نہیں، لیکن عبادت کی بڑی پابندی ہے، فرائض کو انجام دیتی ہے، نوافل میں کوئی اضافہ نہیں، لیکن اخلاق بڑے اچھے ہیں، زبان کی بڑی صاف ستھری ہے، اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، ہمارے نبی نے فرمایا جنت میں جائے گی۔ تو آج ہمارے خواتینوں میں، مستورات میں عبادت کا ذوق و شوق تو ہوتا ہے، عبادتوں کی پابندی بھی ہوتی ہے، کہ وہیں پر اپنی زبان کی کنٹرول میں رکھا جائے، زبان کی پابندی یہ بھی ضروری ہے۔ ایک موقع پر ہمارے نبی نے فرمایا مستورات کو خطاب کرتے ہوئے، خواتین کو خطاب کرتے ہوئے کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا مردوں کے مقابلے میں۔ ہمارے نبی نے فرمایا میں نے عورتوں کو جہنم میں، عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی مردوں کے مقابلے میں۔ تو آپ سے پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے نبی نے دو وجہ خاص طور پر بیان فرمائی۔ ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی، یہ اپنی اولاد کو طعن و تشنیع زیادہ کرتی ہے، اپنی اولاد کو طعن و تشنیع کرتی ہے اور اپنی شوہروں کی ناشکری کرتی ہے، جس کی بنا پر کثرت سے میں نے عورتوں کو جہنم میں دیکھا۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، ہمارے نبی سے پوچھا گیا ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ، یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے جو کثرت سے لوگوں کو جنت میں داخل کر دے؟ ہمارے نبی نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، ایک تو تقوی ہے، دوسرے انسان کے اچھے اخلاق ہے، یہ انسان کو کثرت سے جنت میں داخل کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا ما اکثر ما يدخل الناس النار، رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے جس کی بنا پر کثرت سے لوگوں کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا؟ کل قیامت میں بہت بڑی جماعت ایسی ہوگی، مردوں کے بھی عورتوں کے بھی، وہ جہنمیوں کی فہرست میں نظر آئے گی، ان کے معاشرے کے والے، ان کے متعلقین رشتہ دار ان کو جہنم کی فہرست میں دیکھ کر بڑے تعجب میں ہوں گے کہ یہ تو ہمارے علاقے کے بڑے دیندار تھے، بڑے لوگ تھے، ہم تو ان کا بڑا دیندار سمجھتے تھے، بڑے عبادت گزار سمجھتے تھے، آج یہ جہنمیوں کی فہرست میں کھڑے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے پوچھا جائے گا، فرشتوں سے پوچھا جائے گا، یہ تو ہمارے علاقے کے دیندار، عبادت گزار، تہجد گزار، نوافلوں کے پابند، یہ جہنمیوں کی فہرست میں کھڑے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ فرشتے کہیں گے یہ عبادت گزار تو تھے لیکن زبان کو غلط استعمال کیا کرتے تھے، اور اپنی زبان سے ایک ایسی باتیں نکالتے جو کسی کو ناراض کر رہا ہے، غیبت والے جملے، عزت کو داغدار کرنے والے جملے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس جملے میں، اس زبان کے گناہ میں مرد عورت ہر ایک اس میں ملوث نظر آتا ہے۔ ہمارے اکابرین کی زندگیوں کو دیکھا جائے، علماء کرام کی زندگی کو دیکھا جائے، وہ اپنی زبان سے ایک ایک لفظ کو تول تول کر بولا کرتے تھے، اور اپنی اولاد کی بھی اس طرح کی وہ اصلاح و فکر کیا کرتے تھے۔ جب ان کے اولادوں نے اگر ایک جملہ بھی غلط بول دیا، فوراً ان کے والدین تنبیہ کرتے تو نے یہ جملہ کیوں بولا؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی کتابیں آج بھی دارالعلوم میں پڑھائی جاتی ہیں۔
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، چھوٹے سے بچے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے والد کے ساتھ مسجد میں پوری رات ہم نے عبادت میں گزار دی۔ جب ماں باپ دیندار ہوتے ہیں تو بچے بھی دیندار بنتے ہیں ان کو دیکھ کر، جب ماں باپ بھی گناہ کی راہ پر چلتے ہیں تو وہ اولادیں بھی اپنے ماں باپ کو دیکھ کر گناہ کی راہ پر چلنے والی بنتی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوری رات، چھوٹے سے بچے، پوری رات میں نے میرے والد کے ساتھ مسجد میں عبادت میں گزار دی۔ ہمارے اطراف میں ایک جماعت بھی سوئی تھی جو پوری رات سو رہی۔ جب صبح ہوئی تو شیخ سعدی فرماتے میں نے اپنے والد سے کہا اس جماعت میں سے کوئی ایک بھی کھڑا نہیں ہوا کہ 2-4 رکعت نماز پڑھ لیتا؟ یہ بات کہی۔ ان کے والد نے فوراً اس جملے پر ان کی تنبیہ فرمائی کہ بیٹا اگر تو بھی پوری رات سو رہتا تو اس ایک جملے سے بہتر تھا۔ کتنی چھوٹی بات، ہمیں تو چھوٹی بات نظر آتی ہے، والد نے فوراً تنبیہ فرمائی یہ غیبت کا جملہ تو نے اپنی زبان سے نکالا، اگر تو بھی پوری رات سو رہتا تو اس ایک جملے کو بولنے سے بہتر تیرے لیے تھا۔ ہمارے اولادیں ہمارے سامنے کیسے جملے بول کر چلی جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جن کو نہ صحیح غلط کی تمیز ہے وہ بھی کبھی کبھی گالی گلوچ کر لیتے ہیں تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں ان کو دیکھ کر کہ اتنا چھوٹا بچہ کیسے گالی بول رہا ہے، کیسے جملے اپنی زبان سے نکال رہا ہے۔ تنبیہ کرنے کے بجائے ان پر اس جملے پر، اس کی گالی پر مسکراہٹ کسا جاتا ہے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات، ان کی زندگی سے کون نا واقف ہے؟ حضرت شیخ نے خود اپنی آپ بیتی لکھی ہوئی 2 جلد میں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ہر والدین کو ان کی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اللہ نے کیا مقام ان کو عطا فرمایا، ان کی کتابوں کو کیسا اللہ تعالیٰ نے نوازا، کیا مقام دیا، پوری دنیا میں ان کی کتابوں کو پڑھا جا رہا ہے، اور کیسی اللہ نے ان کو ایسا علم عطا فرمایا تھا۔ اس اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے کہ اب قیامت تک کوئی دوسرا زکریا پیدا نہیں ہو سکتا، ہماری اولادیں بھی زکریا جیسا بن سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے ان کے والدین نے جیسے ان کی تربیت کی ہم بھی اپنی اولاد کی ویسی تربیت کرنے والے بنے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خود کی پوری آپ بیتی لکھی ہوئی 2 جلدوں میں، اسے پڑھا جائے، ان کا بچپن کیسے گزرا، ان کا تعلیمی زمانہ کیسے گزرا، ان کے والدین نے ان کی تربیت کیسے کی، ان کی شادی کیسے ہوئی، انہوں نے اپنی اولاد کی کیسی شادیاں کی، وہ پوری آپ بیتی 2 جلدوں میں لکھی پڑھی ہوئی ہے۔ ان میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ اپنی گھر آئے، اپنی بیوی سے کہا کہ لڑکی کا نماز کے بعد نکاح ہے، لڑکی کو تیار کر دینا۔ نماز کے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ نماز کے بعد لڑکی کا نکاح ہے، لڑکی کی شادی ہے۔ بیوی نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر، مجھے تھوڑے دن پہلے، کچھ وقت پہلے مجھے بتا دیتے، میں اس کے کپڑے کا انتظام کر لیتی۔ کتنی شادی کیسی سادگی کے ساتھ ہوا کرتی تھی، نکاح کا ماحول کتنا آسانی سے ہو جایا کرتا۔ اسی کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا اعظم النکاح برکہ ایسر معونہ، کہ سب سے عظمت والا نکاح، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس نکاح میں شادی میں کم سے کم خرچ کیا جائے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے کی شادیاں کیسے ہو رہی ہیں، جن کے فضائل اعمال کی ہم صبح شام تعلیم کرتے ہیں، جن کی کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں، آج ہم انہیں کو فالو نہیں کر رہے ہیں، ان کی زندگی، ان کے نقش قدم پر ہم نہیں چل رہے ہیں۔ ان کے آگے گھرانے کے شادیوں کو دیکھا جائے، نماز سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ نماز کے بعد بیٹی کا نکاح ہے، بیٹی کی شادی، اسے تھوڑا تیار کر دو۔ تو ان کی بیوی اہلیہ نے کہا آپ کچھ وقت پہلے مجھے بتا دیتے، اس کے کپڑے کا انتظام کر لیتی۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا اپنی اہلیہ سے، مجھے نہیں پتا کہ میری بیٹی گھر میں برہنہ گھوم رہی ہے، ننگی گھوم رہی ہے۔ یعنی اس سخت جملے کا مطلب یہ کہ میری بیٹی کپڑے پہن کر تو گھوم رہی ہے، اب شادی کے لیے نئی جوڑے کے انتظام کی کیا ضرورت ہے، اسی کپڑے میں نکاح ہوگا، اسی کپڑے میں شادی ہوگی۔ یہ ہمارے اکابرین کی گھروں کی شادیوں کے ماحول کے حالات ہیں۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے والا بنائے۔ تو خیر میں ایک واقعہ بتا رہا تھا زبان کی اصلاح کا۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ بہت چھوٹے سے بچے ہیں، ان کے والد نے کہا کہ بیٹا اندر سے تکیہ لے کر آؤ۔ تو شیخ زکریا رحمۃ اللہ فرماتے کہ میں نے کہا اپنے والد سے کہ میرا تکیہ لے کر آؤں؟ تو والد نے اس ایک جملے پر میری اتنی پٹائی کہ ابھی اتنا چھوٹا ہے،
اور ابھی سے میرا کرتا، ابھی سے تیرے اندر میں پناہ آ گیا، میری اتنی پٹائی کی کہ اسی دن سے میرے اندر سے میں پناہ نکل گیا۔ یہ ایک ایک جملے پر ان کے والدین اپنی اولاد کی اصلاح کرتے، اولاد کی تربیت کیا کرتے تھے۔ تو اپنی اولاد کی بھی فکر کرے، زبان کو کنٹرول میں رکھے، اپنی اولاد کی بھی فکر کرے کہ زبان سے کوئی غلط بات نکالی فوراً اپنی اولاد کی اصلاح کی جائے کہ بیٹا تو زبان سے تو نے یہ بات کیوں نکالی، یہ جملہ کیوں نکالا، یہ غلط جملہ ہے، زبان سے ایسے جملے نہیں نکالنا ہے۔ تو میں حدیث پاک بیان کر رہا تھا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤں، جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں۔ تو ہمارے نبی نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ پہلی بات ارشاد فرمائی اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ دوسری بات ہمارے نبی نے فرمایا ولیسعک بیتک، اپنے گھر کو لازم پکڑو، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو۔ یہ بات کسی خاتون سے نہیں کہی جا رہی ہے، ایک صحابی رسول کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اپنے گھروں میں ہی رہو، اپنے تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو۔ یعنی مردوں کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ گھروں میں اپنے اوقات کو گزارو، گھر سے باہر کام ہے، کاروبار ہے، کوئی کام ہے تو گھر سے باہر کاروبار کے لیے نکلنا ہے۔ جب آپ کے کام ختم ہو جائے پھر اپنے اوقات کو، ہمارے نبی کے زمانے اس دور میں کہا جا رہا ہے اپنے اوقات کو بھی بچوں کے درمیان گھروں میں گزارا جائے تاکہ اپنی اولاد کی اصلاح ہو، اپنی اولاد کی فکر ہو۔ یہ تو مردوں کے لیے، جب عورتوں کے لیے تو کیا مقام ہے؟ عورتوں کو تو خاص طور پر کہا گیا وہ اپنے گھر میں زندگی گزارے، اپنے گھر سے باہر آزاد بن کے زندگی نہ گزارے۔ شریعت نے یہ مزاج بنایا ہے، اللہ نے، شریعت نے یہ حکم دیا ہے عورتیں اپنے گھر کے پابند بن کے رہیں، گھر کی 4 دیواری میں اپنے آپ کو قید کر کے رہے۔ یہ تو غیروں نے نعرہ لگایا کہ بھئی آزادی تھوڑا فری ہو کر زندگی گزارنا چاہے۔ شریعت کا مزاج کیا ہے؟ شریعت تو عزت دار بنانا چاہتی ہے۔ یہ دنیا والے آزادانہ خیال کر کے آج کی عورتوں کو، آج کے مسورات کو غلام بنا کر رکھ دیا۔ شریعت کا مزاج یہ کہ گھر میں عورت رہے، اور دنیا والوں کا یہ نظام کہ عورتیں گھر سے باہر نکلے۔ جب گھر سے باہر نکلی وہ کیا کر رہی ہے؟ کسی دکان پر بیٹھی ہوئی ہے، کسی ہوٹلوں میں سروس دے رہی ہے، کسی آفس میں بیٹھ کر کسی کا کام انجام دے رہی ہے، فلائٹوں میں بیٹھے ہوئے دوسروں کے سامنے کھانے کو پیش کر رہی ہے۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کی خدمت کرنے میں اس کو شرم محسوس ہوتی ہے، اپنے ماں باپ کے سامنے خدمت کرنے اس کو اپنی آر محسوس ہوتی ہے، وہ عورت آج دنیا والوں کے سامنے جھک رہی ہے اور دوسروں کو عزت کے ساتھ کھانا پیش کر رہی ہے، میٹھے میٹھے الفاظ سے دنیا والوں کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے۔ تو شریعت تو عزت دار بنانا چاہ رہی تھی، یہ دنیا والے عزت کے نام پہ دنیا کی عورتوں کو ذلیل رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شریعت کا اصول ولیسعک بیتک، اپنے گھروں کو لازم پکڑو، گھر کے باہر بغیر عذر کے، بغیر ضرورت کے نہ نکلنا ہے۔ اگر نکلنا بھی ہے تو باحیا ہو، ہماری نگاہ پاک صاف ستھری ہو، پردے کے اہتمام ہو۔ اگر بغیر پردے کے کوئی عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے اللہ کی لعنتیں برستی ہے، فرشتے اس پر لعنتوں کو بھیجتے ہیں۔ اللہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی، حدیث قدسی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے اولاد، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا، اپنی اطاعت کے لیے بنایا۔ اگر تو میری اطاعت کرتا ہے، میری بندگی کرتا ہے، میرا حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، میں نے کہا گھر کی 4 دیواری میں اپنے آپ کو بند کر کے رہے، جب گھر سے باہر نکلنا ہے با پردہ بن، نگاہوں کو جھکا دے، اپنی حیا کی حفاظت کر، قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ تو جب بندہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے اذا اطیعت رضیت، میرا بندہ، میری بندی میرے مان کی زندگی گزار رہا، میں اپنے بندوں سے، بندی سے راضی ہو جاتا ہوں۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا عَصَيْتَ غَضَبْتُ، جب بندہ نافرمان بنتا ہے، اللہ کے حکم کو توڑتا ہے،
شریعت کے خلاف زندگی گزارتا ہے، اپنے آپ کو بے پردہ کر دیا، بے حیائی کے راستے پر چلنے والے بن گئے، فحاشی کے راہ پر چلنے والے بن گئے، بغیر پردے کے اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں، لوگوں کو دوسروں کو گناہ کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ وَإِذَا عَصَيْتَ غَضَبْتُ، جب میں نے کہا تھا میری بندی میری مان کا زندگی گزارنے والی بن جا، خواہشات کو توڑنے والی بن جا، میرے نبی کے مطابق زندگی گزارنے والی بن جا، اپنی عزت کی حفاظت کر لے، اپنی عفت کی حفاظت کر لے، پاک باز بن جا، پاک دامن بن جا، لیکن تو ناپاک بن گئی، پاک دامنی سے دور چلی گئی، عریانی کے راہ پر چل گئی، فحاشی کے راہ پر چلنے والی بن گئی۔ وَإِذَا عَصَيْتَ غَضَبْتُ، جب بندی نافرمان بن جاتی ہے اللہ بڑا غضبناک ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری بندی، میں نے اس کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، بڑا خوبصورت جسم دیا، میں چاہتا اس کے جسم کو بدصورتی میں تبدیل کر سکتا تھا، اسے بدصورت پیدا کر سکتا تھا، میں چاہتا تو تیرے جسم کو کسی اور بیماری میں مبتلا کر سکتا تھا، تیرے بدن کو کسی اور بیماری میں ڈال سکتا تھا، میں نے تجھے صحت دی، طاقت دی، قوت دی، جسم میں خوبصورتی دی، اس لیے نہیں دی کہ تو ان تمام اپنی باڈی کو، اپنی خوبصورتی کو، اپنی طاقت کو، اپنی جوانی کو تو میری نافرمانی پر لگا تھی، لیکن اگر تو نے اپنی طاقت، جوانی، عبادت کو میری نافرمانی پر لگا دیا، غضب تو میں غضبناک ہو جاتا ہوں، ناراض ہو جاتا ہوں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا غَضَبْتُ لَعَنْتُ، اور جب میں غضبناک ہوتا ہوں، ناراض ہوتا ہوں، غصہ ہوتا ہوں تو میں آسمانوں سے لعنتوں کو اتارتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے آگے جب اللہ تعالیٰ اپنی لعنتوں کو اتارتا ہے تو فرماتے وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوُلْدِ، جب میں لعنتوں کو اتارتا ہوں تو میری لعنت صرف تمہاری ذات تک محدود نہیں رہتی، تمہاری اولاد تک محدود نہیں رہتی، آنے والی 7 نسلوں تک میری لعنتوں کا اثر چلتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا اثر یہ ہے اللہ لعنتوں کو اتارتے ہیں، اور وہ لعنت پھر آئندہ 7 نسلوں تک چلتی چلی جائے تو وہ کون سی دنیا کی ایسی طاقت ہوگی، ایسی نعمت ہوگی جو ہماری فیملی میں محبتوں کو پیدا کرے، ہمارے خاندان میں اتفاق پیدا کرنے والی ہو۔ دنیا کو کوئی بنگلہ ایسا نہیں ملے گا، دنیا کی نعمتیں آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو آپ کو چین سکون کی زندگی عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی لعنتیں آپ پر اتار رہا ہے۔ قرآن کریم کو دیکھا جائے، پورے قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عورت کا نام نہیں لیا، اللہ نے کتنا پردے میں رکھا، عورت کے نام کو بھی اللہ نے پردے میں رکھا۔ پورے قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جگہ عورت کا نام نہیں لیا، صرف ایک عورت کا نام لیا، حضرت مریم کا نام لیا، لیکن جہاں کہیں قرآن کریم میں دوسروں کا تذکرہ آیا، چاہے پھر وہ عورت دیندار ہو یا بددین ہو، اللہ تعالیٰ نے امرات فرعون کہا، فرعون کی بیوی آسیہ جو بڑی دیندار تھی، ایمان والی تھی، اللہ پر ایمان رکھنے والی تھی، اللہ نے جب ان کا تذکرہ امرات فرعون کہا۔ اسی طریقے سے کہیں جب بد عورت کا تذکرہ آیا، قوم لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ آیا تو امرات لوط کہا، جو لوط علیہ السلام کی بیوی وہ ایمان والی نہیں تھی، اللہ اس کے رسول کو نبی پر ایمان رکھنے والی نہیں تھی۔ ابو لہب کی عورت کا تذکر آیا، قرآن کریم کے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته، اور اس کی عورت، اس کی بیوی ابو لہب کی بیوی ہے، اسی کی وجہ سے پوری سورت نازل ہوئی، ہمارے نبی کو بددعا دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا بھی نام نہیں لیا، وامرأته کہ قرآن کریم آگے بڑھ گیا۔ سورہ یوسف میں زلیخا نے ہمارے نبی کو بہکایا، یوسف علیہ السلام کو بہکایا، گناہ کی دعوت دی، اللہ نے اس عورت کا بھی نام نہیں لیا بلکہ امرات عزیز کہہ کے قرآن کریم آگے بڑھ گیا۔ تو قرآن کریم کا مطالعہ کرے تو پتہ چلا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا نام بھی پردہ رکھا ہے۔ ہمارے علماء کرام نے یہ بھی طریقے بتائے ہیں کہ اپنے گھروں میں ہی رہنا ہے، نامحرموں سے پردہ کرنا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، اور نامحرموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اسی طریقے سے اگر بائی چانس بات کرنے کا موقع مل جائے تو کس طرح سے بات کرنا ہے، کس لہجے میں، وہ بھی علماء کرام نے بیان فرمایا۔
اگر گھر میں عورت مستورات اکیلی ہے، کوئی گھر میں جنس آ گیا، مرد آ گیا، اجنبی مرد آ گیا، تو پردے کے اندر سے اس سے پوچھا جائے کون ہے، یا کسی سے بات کرنا پڑے تو علماء کرام فرماتے سخت لہجے میں اس سے سوال کیا جائے، اس کو سخت لہجے میں پوچھا جائے کیا بات ہے، کیوں آئے ہو، تاکہ وہ اپنا کام بتا کر چلا جائے۔ اگر نرم لہجہ اختیار کرا، محبت والا لہجہ اختیار کرا، وہ سامنے والا 2 سوال کرنے کے بجائے 3 سوال کر کے جائے گا۔ اگر سخت لہجے میں اپنی بات سامنے والے سے کر رہے ہو، وہ 2 سوال کرنے کے بجائے 1 ہی سوال کے اپنے راستے کو اختیار کر لے گا۔ لیکن آج ہمارا ماحول یہ کہ ہماری مستورات اپنے گھروں میں اپنے شوہروں کے ساتھ تو سخت لہجوں میں اکثر باتیں کرتی ہیں، جب گھر سے باہر نکلے، دکانوں پر جائے، کسی اور سے اجنبیوں سے باتیں کرنے کا موقع ملے تو بڑی نرمی سے، بڑی محبتوں سے انسداد کلام کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت مریم کا نام لیا، کسی کا نام نہیں لیا، وہ بھی ضرورت کے تحت کہ ایک قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم کا اللہ کا بیٹا تسلیم کر لیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم، کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں، عیسیٰ تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں، عیسیٰ تو مریم کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے عورت کے نام کو بھی پردے میں رکھا ہے۔ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نابینا صحابی ہے۔ یہ وہ مقام، وہ بڑے صحابی ہیں کہ ان کی وجہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی گئی کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے کفار مکہ کے سردار، ان کے پاس آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں توحید، اسلام، ایمان کی دعوت دے رہے تھے۔ سرداران قریش بڑے بڑے لوگ ہیں، ابو لہب، عتبہ، شیبہ۔ ایسے موقع پر حضرت عبداللہ بن ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں۔ وہ نابینا، انہیں نہیں پتہ کہ ہمارے نبی کن لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، کس مشغلے میں، کس کام میں ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت کے متعلق سوال کرنے لگتے ہیں، پوچھنے لگتے ہیں، بار بار پوچھنے لگتے ہیں۔ ہمارے نبی بڑے بڑے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دل میں بات ہے کہ یہ بڑے ایمان لے کر آ جائیں گے تو ان کی پوری قوم ایمان لے کر آ جائے گی، اور یہ تو ہمارے نبی نے اس بنا پر، یہ تو میرا اپنا ہے، صحابی ہے، بعد میں ان کو اس بات کی قرآن کی آیت بتلا دوں گا۔ اور ان سے بے توجہی کی، ان کی طرف توجہ نہیں دی، اپنے چہرے کو پھیر لیا، تھوڑا منہ بگاڑا۔ اللہ نے قرآن کریم میں تنبیہ فرما دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، آپ نے منہ بگاڑا، اپنے چہرے کو پھیر لیا جب آپ کی بس اعمی، ایک نابینا آپ کے پاس آیا۔ جب عبداللہ بن ام مکتوم جب ہمارے نبی کے مجلس میں آتے، ہمارے نبی فرماتے مرحبا مرحبا، خوش آمدید، یہ وہ صحابی ہیں اللہ نے ان کی وجہ سے میری تنبیہ فرمائی ہے۔ تو اتنا اونچا مقام، عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی ہیں، لیکن ایک مرتبہ عائشہ اور ہمارے نبی کے پاس بیٹھی ہوئی، یہ نابینا صحابی آتے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ اندر چلی جاؤ۔ عائشہ نے فرمایا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا تم تو نابینا نہ ہو۔ عائشہ جن کی پاک دامنی کا قرآن کریم نے اقرار کیا، قرآن کریم میں 10 آیتیں ان کی پاک دامنی میں نازل ہوئی۔ قرآن کریم ان کی عفت، ان کی پاک دامنی کو بیان کرتا ہے، ان کی نگاہ، ذہن، دل، دماغ، ہر چیز پاک صاف ستھرے تھے۔ ادھر عبداللہ بن ام مکتوم جو بڑے صحابی ہیں، بڑے درجے کے صحابی ہیں، وہ بھی نابینا، پھر بھی ہمارے نبی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، یہ ان کے لیے نہیں تھا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے تھا، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے تھا۔ جو تو اپنے سراپا پاک و صاف ستھرے ہیں، وہاں پر اتنا احتیاط کیا جا رہا ہے، ہم تو پاک باز نہیں ہیں۔ آج اس دور میں لوگ پاک باز نہیں ہیں، تو اس دور میں، اس ماحول میں اور بھی اپنے آپ کو بچایا جائے، اپنے آپ کو اختلاط سے دور رکھا جائے۔ تو خیر ہمارے نبی نے 3 باتوں کا ارشاد فرمایا کہ قیامت کی رسوائی سے بچنا چاہتے ہو، جہنم کے عذاب سے نجات چاہتے ہو، املک علیک لسانک، زبان کو قابو میں رکھو، ولیساک بیتک، اپنے گھروں ہی میں دن گزارو، اپنے گھروں میں وقت گزارو۔ آج اب ماں باپ بھی باہر وقت زیادہ گزار رہے ہیں اور گھروں میں اپنی اولاد کو وقت نہیں دے رہے، جس کی بنا پر اولاد کی بھی صحیح طور پر تربیت نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تیسری بات ہمارے نبی نے فرمائی وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ،
اپنے گناہ پر رویا کرو۔ وَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان گنہگار ہے، ہر انسان خطا کار ہے۔ کوشش یہ کرنا ہے مجھ سے گناہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو۔ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں، آج زندہ ہے کل موت کے گھڑے میں اتر جائیں گے۔ آج کا زندہ کل کا مردہ ہے، آج کا زمین پہ چلنے والا کل کا زمین کے نیچے دفن ہونے والا ہے۔ ہم اپنی نگاہوں سے بوڑھوں کے جنازے بھی دیکھتے ہیں، وہیں پر اپنی نگاہوں سے جوانوں کے جنازے بھی دیکھتے ہیں۔ کل رات ہمارے ساتھ بیٹھنے والے صبح میں ان کے موت کے اعلانات بھی سنتے ہیں۔ اسی لیے ایک زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ تو شیطان نے دھوکے میں لگا دیا۔ ہم گناہ کر لے، ابھی زندگی بہت باقی ہے، زندگی باقی ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، اللہ والے بن جائیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے۔ اسی فکر میں گناہ بے گناہ زندگی گزرتی چلی جاتی ہے، اور ہمارے سامنے موت کا فرشتہ آتا ہے اور ہماری روح کو لے کر چلا جاتا ہے۔ تو فکر یہ کہ وَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہ پر اللہ کے سامنے رویا جائے، اپنے گھروں کا دیندار ماحول بنایا جائے، اپنی اولادوں کو اللہ کے سامنے مانگنے والا بنائے، ان کو توبہ کرنا سکھایا جائے، انہیں اللہ سے مانگنے والا بنایا جائے کہ اللہ کے سامنے جو بندہ مانگتا ہے، سچی پکی توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو کوشش تو یہ کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی نہ ہو، ہم سے گناہ سرزد نہ ہو۔ اس لیے ہمارا اکابرین فرماتے جب انسان رات میں سونے کے لیے جائے، بستر پر جائے، اپنے پورے دن کا تجزیہ کرے، اپنے پورے دن کا جائزہ لے کہ پورے دن میں، آج پورے دن میں نے کتنے اچھے اعمال کیے، میں نے کتنے برے اعمال کیے، میری زبان سے اچھے جملے کتنے نکلے، برے عمل کتنے ہوئے، میں نے اچھے اعمال کتنے کیے، گناہ والے اعمال کتنے کیے، اپنا تجزیہ کرے۔ دیکھیں کہ میرے آج کے دن کے نام اعمال میں نیکیاں زیادہ لکھی گئی یا میرے اس پورے دین میں گناہ زیادہ لکھے گئے، اور اپنے گناہ سے توبہ کرنے والے بنے۔ جب روزانہ اس طرح سے تجزیہ ہوگا تو انسان آہستہ آہستہ اپنے گناہ کو کم کرنے والا ہوگا، اور ایک دن وہ آئے گا اس کی ذات، اس کی زندگی گناہ سے دور ہو جائے گی۔ تو آج ہمارا ماحول جو ہے یہ چاروں طرف بے حیائی سے، فحاشی سے، گناہ سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ ہم خود بھی اپنے آپ کو دیندار بنانے کی فکر کریں، ہم ہر وقت اس بات کی کوشش میں لگے میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں، میں جہنم سے بچ جاؤں، میری اولادیں جہنم سے بچ جائے۔ اس کے لیے اپنے گھروں میں دینی حلقے بنائے، گھروں میں تعلیم کو عام کیا جائے، پابندی سے اپنے چھوٹے بچے ہر ایک کو تعلیمی حلقے میں بٹھایا جائے، تاکہ اپنے گھر کے بچوں کے کانوں میں اللہ اس کے رسول کی باتیں گرے گی، اچھی بری کی تمیز آئے گی، وہ اپنی اولادوں کو اپنے پاس لے کر بیٹھے، انہیں قرآن حدیث کی باتیں بتائے، انہیں دین کی باتیں سکھائے، اچھے اخلاق ان کے سامنے بیان کرے، ہمارے نبی کی زندگی ان کے سامنے بیان کرے۔ آج ہم دوسروں کے سامنے تو بیان کرتے ہیں، اپنے گھروں میں دینی ماحول کو نہیں بناتے۔ جنتوں کی نعمتیں ان کے سامنے بیان کرے، جہنموں کے عذاب ان کے سامنے بیان کرے، ان کے سامنے ہم دینی تعلیم کے حلقے لگائے، فضائل اعمال کی تعلیم کی پابندی کی جائے۔ اسی طریقے سے ہر ہفتے جو ہمارے مستورات کا جو جوڑ ہوتا ہے، ہمارے دعوت تبلیغ کا جو اجتماع ہوتا ہے، اپنے گھر کی لڑکیوں کو، جوان لڑکیوں کو پابندی سے وہاں لے کر پہنچے، اور مہینے کا ہمارا جو اس طرح کا پروگرام ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہے، ایمان کی تازگی ہوتی ہے، تجزیہ ہوتا ہے، سچی پکی توبہ ہوتی ہے، اس طرح کی محفلوں میں اپنے آپ کو شریک کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے سگرام پورے میں جگہ جگہ اب تو مدارس و مستورات کے مدارسوں کا قیام بھی کیا جا رہا ہے۔ ہمارے گول کی واڑ میں بھی پچھلے 2 سال ایک مومنہ کورس شروع کیا گیا تھا، جو پچھلے سال رمضان سے پہلے وہ کورس مکمل ہو گیا۔ اب آئندہ مہینے ایک نوجوان لڑکیوں کا، اسکول کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں، جوان لڑکیاں جنہوں نے قرآن مکمل کر لیا، وہ ایک نظام ہم پھر آئندہ مہینے سے شروع کرنے والے ہیں۔ 2 سال کا کورس ہے، 4:15 سے 5:15 1 گھنٹے کا صرف نظام ہے۔ اس 1 گھنٹے میں ان بچوں کے سامنے شروع میں اردو سکھایا جاتا ہے، سیرت پاک پڑھائی جاتی ہے، عورتوں کے مسائل ان کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، قرآن کریم کی مختصر تفسیر ان کے سامنے بیان کی جاتی ہے،
اور اسی طریقے سے زندگی کیسے گزرے، خواتین کی شادی کے بعد کے مراحل ہے، ان تمام چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اپنی بچیوں کی اصلاح کے لیے، اپنی بچیوں کی دنیا آخرت کو سنوارنے کے لیے اپنی بچیوں کو وہاں اس طرح کے مدارس میں بھیجے، اور اس طرح کی جتنی دینی محفلیں قائم ہوتی ہیں ان تمام محفلوں میں شریک ہونے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ۔